اسی طرح جو آپ کے اینگر ایموشنز ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں انسان کی زندگی میں، تو ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کے مہینے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ غصہ کرتے ہیں اور غصے کی وجہ سے پھر لڑائی وجود میں آتی ہے، اور اس طرح جھگڑا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ رمضان کی وجہ سے اور روزے کی وجہ سے ہی لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات پتہ ہونی چاہیے، اس کے کازز پتہ ہونے چاہیے، پھر اس کا علاج بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غصہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے لڑائی جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ اگر غصہ انسان قابو میں نہ رکھے اور غصہ اپنے آرگنز کے ذریعے، اپنے جو اعضاء ہیں جسم کے، اس کے ذریعے باہر نکالے، تو پھر وہ دوسرے کے ساتھ جب وہ انٹریکشن ہوتا ہے آرگنز کا، جو بھی انسان کے آرگنز ہوتے ہیں، چاہے وہ زبان کی صورت میں ہو یا چاہے وہ ہاتھ کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، تو پھر دوسرے کی طرف سے بھی اس کا ری ایکشن آتا ہے۔ جب ایکشن اور ری ایکشن جمع ہوتے ہیں تو اس پر پھر لڑائی شروع ہوتی ہے۔ وہ لڑائی بسا اوقات ایک بہت سنگین صورتحال اختیار کر لیتی ہے، اور بسا اوقات لوگوں کی جو جانیں ہوتی ہیں وہ بھی اس میں گنوانی پڑتی ہیں انہیں۔ غصہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے انسان کا۔ جیسے انسان کے اندر محبت کے جذبات آتے ہیں، اس طرح غصے کے جذبات آتے ہیں۔ اگر غصہ انسان کے اندر سے ختم ہو جائے بالکل، تو بہت سے ایسے کام ہیں جو آپ غصے کی بنیاد پر صحیح کام کرتے ہیں، اور غصہ اگر نہ آئے تو انسان صحیح فیصلے بھی نہ لے سکے وقت کے طور پر، بر وقت صحیح فیصلے بھی نہ لے سکے۔ تو غصہ ایک اہم چیز ہے انسان کے، اس میں جیسے کہ آپ کے لو کے ایموشنز ہیں، اسی طرح جو آپ کے اینگر ایموشنز ہیں وہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں انسان کی زندگی میں، تو ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن انہیں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا اگر غصہ آپ کے اندر سے نکال دیا جائے تو آپ ایسی سچویشن میں جہاں پر کوئی آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہو، یا آپ کو کوئی عزت وغیرہ کا مسئلہ ہو، یا کوئی ڈاکو لٹیرے گھر میں آ جائے، تو غصہ اگر آپ کے اندر بالکل بھی نہیں ہوگا تو آپ ڈھیر ہو جائیں گے وہاں پر، اور کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، اور وہاں سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ یہ غصہ ہی ہوتا ہے جو غصے کی ہلکی سی چنگاری انسان سے کچھ کرواتی ہے، یا اس سے صحیح فیصلے کرواتی ہے۔ اگر غصہ کو صحیح استعمال کیا جائے اور اس کی ایک خاص مقدار کے اندر اندر رہتے ہوئے اسے استعمال کیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ جیسے کہ انسان کا پیار ہوتا ہے، لو ایموشنز ہیں، کہ اگر آپ لو ایموشنز کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تو پھر اس کے نتائج اچھے آئیں گے۔ اگر آپ لو ایموشنز کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو اس کے نتائج برے آئیں گے، اور اس کا بھیانک نتائج بھی بسا اوقات انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غصہ ایک اچھی چیز ہے، غصہ بری چیز نہیں ہے۔ پھر غصے کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں، آگے آپ کیسے اسے یوز کرتے ہیں، وہ چیز آ جاتی ہے جسے سمجھنا پڑے گا۔ غصے کے استعمال کے لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غصہ جب پیدا ہوتا ہے، یا تو وہ آپ کو کوئی دھمکی دے، اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، یا انسان کو کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ دوسرے اس کے جذبات کو نہ سمجھ رہے ہوں، یا جو اس کی ملکیت میں چیزیں ہیں اس کو نہ سمجھ رہے ہوں، تب غصہ انسان کو آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ فرسٹریٹڈ ہوں یا آپ کو پریشان ہوں، آپ کے اوپر دباؤ ہو کسی چیز کا، تب بھی انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو انسان کی خاصیت یہ ہے فطرت میں اور نیچر میں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یا نیچر نے ایسا بنایا ہے کہ انسان ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، ایک ٹائم پیریڈ کے بعد وہ غصہ تبدیل ہو جاتا ہے کسی اور آپ کے ایموشن میں۔ تو غصہ تبدیل کرنے کے لیے کسی اور ایموشن میں بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس کی۔ سب سے پہلے جو اس کا اصول ہے وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلوان ہے وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے، پہلوان تو وہ شخص ہے جو کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو اس سے دونوں چیزیں معلوم ہو گئی کہ غصہ آنا بری چیز نہیں ہے، لیکن اسے کنٹرول کرنا جو ہے نا، یہ پہلوانی ہے۔ صحیح، یہ پہلوانی نہیں ہے کہ آپ میدان میں چلے گئے اور میدان میں جا کر کسی کو بچھاڑ دیتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، یہ پہلوانی نہیں ہے۔ غصے میں آ کر آپ نے کسی کو مار دیا، یہ پہلوانی نہیں ہے۔ پہلوانی تو یہ ہے کہ غصہ آ گیا اور غصے کو آپ نے کنٹرول کر لیا، یہ پہلوانی ہے۔ پھر اسی طرح ابو داؤد وغیرہ میں روایت آتی ہے، ابو داؤد میں روایت ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رگیں بھی پھول گئیں غصے کی وجہ سے، اس کا چہرہ بھی لال سرخ ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اسے ایک ایسا کلمہ نہ بتلا دوں کہ اگر وہ کلمہ پڑھے تو اس سے غصہ چلا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ کیا کلمہ ہے؟ اعوذ باللہ۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوگی کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دیکھیں غصے کے جو اسباب ہیں وہ تمام کے تمام اچھے اسباب نہیں سمجھے جاتے جو میں نے بتلائے ہیں۔ جو غصے کے اسباب ہیں جیسے فرسٹریشن ہے، ٹینشن بھی انسان کو کسی وجہ سے ہوتی ہے، اور ٹینشن اسی وقت ہوتی ہے جب انسان اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہٹا لیتا ہے، اور جو میٹیریلسٹک اپروچ ہے اس کے ساتھ اگر آپ اپنا تعلق جوڑیں گے تب فرسٹریشن پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے، کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جو اور اسباب بھی ذکر کیے گئے، جیسے کہ جو اگر کوئی دوسرا آپ کو گالم گلوچ کر دے، یا دوسرا آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کی رسپیکٹ نہ کرے، ان کی عزت نہ کرے، تب بھی جو غصہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کو دوسرے پر بھروسہ ہی نہیں رکھنا چاہیے، آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ کو اپنی عزت کا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی میری عزت اس بندے کے ہاتھ میں ہے، آپ کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو غرضے کے خلاصہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جو غصے ہیں یا جو غصے کے کازز ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلا دیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر ابو داؤد میں روایت آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روایت تو اگرچہ ضعیف ہے، کہ اگر کسی کو غصہ آئے تو وہ اپنی حالت بدل لے، یعنی اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔ یہ روایت اگرچہ کمزور ہے، لیکن جو میڈیکل ہے وہ بھی یہ بات کہتی ہے کہ جو غصہ ہے اگر آپ اپنی سچویشن بدلتے ہیں، اگر آپ اپنی حالت بدلتے ہیں تو غصہ چلا جاتا ہے۔ مثلا مختلف اس کے جو علاج ہیں وہ بتلائے گئے ہیں میڈیکل میں۔ ایک علاج تو یہ ہے کہ سانس تو انسان لیتا ہی ہے، جب غصہ آئے تو آپ اپنے سانس کی طرف توجہ مرکوز کر دیں، آپ ساری توجہ لے کر آئیں اپنے سانس کی طرف، اور کچھ سیکنڈز کے لیے جو آپ کی توجہ ہے وہ آپ جو سانس لے رہے ہیں، کیسے آپ کا سانس اندر جا رہا ہے اور کیسے آپ کا سانس باہر آ رہا ہے، اس پر آپ اپنی توجہ رکھیں، اور غصہ چلا جائے گا۔ کیونکہ اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، جب آپ کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہوتی ہے یا جب آپ کسی اور چیز پر کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو غصہ ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے۔ جب آپ کی توجہ بٹے گی غصہ چلا گیا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اگرچہ جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن جو اس کا مضمون ہے وہ بالکل انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک اور روایت ہے جو کہ ضعیف ہے، اس میں بھی اسی قسم کا مضمون آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو میڈیکل ہے، میڈیکل کا تو مجھے علم نہیں، البتہ جو طب ہے، طب میں انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کا مزاج سخت خشک اور گرم کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو گرمی انسان جب جسم میں پیدا ہوتی ہے تو اس کو توڑنے کا اور خشکی کو توڑنے کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ پانی ہے، کیونکہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم کی گرمی کو بھی توڑتا ہے اور جو آپ کے جسم کی خشکی ہے اس کو بھی توڑتا ہے۔ تو پانی انسان پیے اور پانی سے وضو کرے تو یہ دونوں چیزیں آپ کے غصے کو کم کر دیتی ہیں۔ حدیث اگرچہ کمزور ہے، لیکن جو اس کا اصول ہے جو طب کا، وہ بالکل اس کے انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اگلا جو غصے کے اندر جو فیکٹر پایا جاتا ہے وہ آپ کا ڈائٹ فیکٹر ہے، کہ آپ نے ڈائٹ کس قسم کی لی ہے۔ رمضان میں ہم نے دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں لوگ سحری میں بہت زیادہ کھا لیتے ہیں اور ایسی الٹ پٹانگ چیزیں کھاتے ہیں، مثلا چکن کھا لیا، چکن سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور اسی طرح گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں کہ بھئی گوشت میں طاقت ہوتی ہے، اور گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، نہاریاں چل رہی ہوتی ہیں، چنے چل رہے ہوتے ہیں باہر کے۔ تو یہ سب چیزیں طب کی روح سے یہ سب چیزیں خشک ہیں، اور خشک چیزیں آپ کے غصے کو مزید بڑھاتی ہیں۔ تو اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈائٹ کس قسم کی ہونی چاہیے۔ ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی ایسی ہو
کہ جو آپ کا جو جسم کا ڈی ہائیڈریشن سسٹم ہے اس کو کور کرے اور آپ کا جو باڈی کا واٹر انٹیک ہے وہ بڑھ جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جو سبزیاں ہیں، جو ویجیٹیبلز ہیں، ٹینڈے ہیں، کدو ہیں، ٹینڈے کمپنی ہے، جتنے بھی ہیں آپ یہ استعمال کریں سحری میں، اور افطاری میں بھی یہ استعمال کریں۔ گوشت تھوڑا بہت اس میں ڈال لیں، لیکن گوشت کا بہت زیادہ استعمال نہ ہو۔ جو سبزیاں ہیں یہ آپ کے باڈی کے جو واٹر انٹیک ہے اس کو اوپر لے جاتی ہیں، اور جو روزے کی وجہ سے آپ کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کو کافی نیچے لے آتی ہیں، اس لیول کو۔ تو آپ کا جو غصہ ہے پھر وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے آپ کی باڈی کے حوالے سے۔ جب آپ اس طرح کی غذائیں استعمال کریں گے تو آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کم ہوگی، اور جب ڈی ہائیڈریشن کم ہوگی تو پھر آپ کو غصہ بھی کم آئے گا، اور آپ اپنے جسم پر قابو رکھ سکتے ہیں۔ جو آپ کے پٹھے ہیں، جو جسم کے اعضاء ہیں، ان پر آپ کا قابو ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ان پر اگر کوئی عمل کرے تو رمضان میں وہ اپنے غصے سے بچ سکتا ہے، اور جو لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں غصے کے نتیجے میں ان سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی گزارش تھی، اس مناسب سمجھا اسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے کہ غصہ جو ہے اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ روزے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے جو کاز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اب ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان میں جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ذہن پہ ایک چیز سوار رہتی ہے کہ بھئی ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ذہن سے وہ چیز نکال دیں بالکل۔ رمضان اس وجہ سے ہمیں مشکل محسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں ایک بوجھ ہوتا ہے ہمارے سر پر کہ بھئی روزہ ہے، روزہ ہے، روزہ ہے۔ جو آپ کے اوپر سوار ہے چیز اس کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بھئی ہم نے کوئی روزہ بھی رکھا ہے۔ البتہ جو اور معمولات ہیں اس کو روزے کا حق آپ ادا کریں پوری طرح، لیکن اسے سر پر سوار نہ رکھیں کہ بھئی روزہ ہے۔ جب ایک چیز سر پر سوار رہتی ہے تو جب اس کا مطلب ہے کہ آپ فرسٹریٹڈ ہیں اور آپ ٹینشن میں ہیں۔ جب انسان فرسٹریٹڈ ہوتا ہے تو غصہ آسانی سے اسے آتا ہے، اور غصے پر وہ ایکشن بھی کرتا ہے غصے کے مطابق۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں نہ تو فرسٹریٹڈ رہنا ہے، اور اگر غصہ آ بھی جائے تو ان حالات کے مطابق عمل کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں اور جو میڈیکل بتلاتی ہے، اور ہم نے ان غذاؤں کو استعمال کرنا ہے جو ہمارا جو باڈی کا ڈی ہائیڈریشن سسٹم ہے اس کو کم کر دیں۔ تو اگر ان سب چیزوں پر عمل کیا جائے تو کافی حد تک ہم رمضان میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان سے بچ سکتے ہیں، اور ایک اچھا رمضان گزار سکتے ہیں جس میں نہ تو لڑائی جھگڑے ہوں، نہ گالم گلوچ ہو، اور صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا ہو سکے۔